محترم سامعین، آج کے سبق میں ایک اہم ترین عنوان کے اوپر ایک اہم ترین دعا ہے جس کا ذکر کرنا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، جیسا خاتمہ ہوتا ہے نا، اس کو آگے آنے والی زندگی کے اندر اسی طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، اچھا خاتمہ ہو۔ اور اگر خاتمہ برا ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، ساری زندگی اچھے اعمال میں گزار دیتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، موت سے تھوڑی دیر پہلے اس کی زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ تھا، موت کے بعد اس نے سیدھا جنت میں چلا جانا تھا، لیکن موت کے وقت کسی زبان سے ایسی بات نکلنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ انسان موت کے بعد سیدھا جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں خاتمے کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی خاتمہ برا نہ ہو جائے۔ بہت سارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، بہت ساری دعائیں ہیں جن کے مانگنے کی وجہ سے انسان کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ایک دعا ہے جی جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، صرف ذکر نہیں کرنا چاہتا، آپ کو سکھلانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ میں اس کو اتارنا چاہتا ہوں، آپ کو یقینی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو یاد کیجیے، اللہ سے بار بار مانگیے۔ یہ وہ دعا ہے جو صحابہ کرام مانگا کرتے تھے، اور اللہ کو صحابہ کرام کی یہ دعا اور یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے صحابہ کے ان کلمات کو قرآن بنا دیا۔ تو کتنی کمال کی وہ بات ہوگی، کتنی کمال کی وہ دعا ہوگی جو صحابہ کی زبان سے ادا ہوتی ہے، ادھر قرآن بن جاتا ہے، اللہ اس کو قرآن کے ورقوں میں ذکر فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ دعا خاتمہ بالایمان کے حوالے سے ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام کا ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا جی، تمام صحابہ کرام کا اس دعا کی برکت سے۔ انشاءاللہ اگر ہم بھی یہ دعا پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اس دعا کے اندر نا 3 باتیں ہیں جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے جی۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے جی، پہلی چیز جی۔ نمبر 2، وکفر عنا سیئاتنا، یا اللہ ہم سے زندگی میں جو کمیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، یا اللہ ہماری تمام کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ہماری کوتاہیاں اور ہمارے گناہ ہم سے دور کر دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرمانا ہے۔ یہ ہے جی وہ دعا کا جملہ جو خاتمہ بالایمان کے لیے سب سے اہم ترین دعا ہے جی۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا، یہ جملہ ہے جی جو انتہائی قابل توجہ ہے جی۔ مع الابرار، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دینا، موت دینا، مطلب یہ ہے کہ ہماری موت جو ہے نا وہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دینا، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب ان کے اوپر موت آتی ہے نا نیک لوگوں پر، تو اس وقت فرشتے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ تو اپنے پروردگار کی طرف، تو اس سے راضی تھا، وہ اللہ تجھ سے راضی ہے جی۔ فادخلی فی عبادی،
تو میرے نیک بندوں میں داخل ہوگا، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ ہیں جی نیک بندے جن کے اوپر موت آتی ہے تو ایمان کے اوپر موت آتی ہے۔ تو یہ والی دعا ہے جی، اس کو پڑھیں گے اور یاد رکھیں گے جی۔ خصوصی طور پر اب اسلامی نیا سال شروع ہونے لگا ہے جی، میں پھر آپ کو ایک دفعہ دعوت فکر دیتا ہوں جی کہ اس نئے سال کو، آنے والا جو سال ہے، نئی زندگی کا آغاز کریں، نئی سوچ اور فکر لے کے اس کو گزاریں، ایک نیا جذبہ اور جنون اور ولولہ اپنے اندر پیدا کریں، اور آنے والے سال کے لیے پہلے سے پلاننگ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اس آنے والے سال کے اندر زیادہ سے زیادہ دین کے لیے محنت کرنی ہے، اور قرآن و سنت کو سیکھ کر آگے دنیا تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔